میں نے کہا کہ میں جسے مولا مانتا ہوں، جسے آقا مانتا ہوں، جس کے فضائل اور جس کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، تو میں ان کی ماں کا تذکرہ کروں گا، ان کی عظمت بیان کروں گا۔ پھر سنیے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں کہنا چاہ رہا ہوں پوری کائنات میں اللہ نے یہ شرف فقط ہم فقیروں کو عطا کیا ہے کہ جسے مولا مانتے ہیں سینہ تان کر سر اٹھا کر بتاتے ہیں کہ سنو ہمارے مولا کی ماں کی عظمت کیا ہے، ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اور حضور علی میں آپ سے بیان کروں کہ میں پاک شہزادی کے تذکرے کے لیے کوئی کمپیریزن نہیں کروں گا۔ یہ ذرا دیکھیں، میں ان سے کمپیریزن کروں، میں اس سے کمپیریزن کروں، وہ یہ ہیں اور وہ یہ ہیں اور یہ ہیں، ایسا نہیں کروں گا۔ میں مادر امیر المومنین کی عظمت بیان کرنے کے لیے قرآن سے رجوع کروں گا، اور پھر دیکھیں گے کہ ہمارے مولا ہمارے آقا بڑے خوش نصیب ہیں آپ، یعنی ذکر ہے امیر المومنین کا اور منبر پر فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ گود کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علی عظمت کیا ہے، عزت کیا ہے، آئیے سیدھے سیدھے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ کیوں قبلہ دائیں بائیں ادھر ادھر جائیں، کسی کو کیوں زحمتیں دیں اور کسی کے مزاج پر کوئی بات بوجھ جائے، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو سیدھا قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ، بہت شاداب مجمع ہے اور سننے والے بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ ایک میاں بیوی نے منت مانی، منت مانی اللہ ہمیں بیٹا عطا کر دے، منت مانتے ہیں اگر تو نے ہمیں بیٹا عطا کر دیا تو ہم اس بیٹے کو، اس لڑکے کو تیرے گھر کی نظر کر دیں گے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آپ کے اپروچ کے کیا کہنے، آپ کے علمی کانٹیکٹ کے کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ یعنی پتہ چل رہا ہے کہ تلاوت قرآن کی سے کتنی دلچسپی ہے آپ کو ان مضامین، سہل ہوا میرے لیے، سبحان اللہ۔ میں خود آپ کو داد دیتا ہوں، تو ہمیں بیٹا دے دے، ہم اس بیٹے کو تیرے گھر کی نظر کر دیں گے، وہ وہاں خدمت کرے گا تیرے۔ حضور وقت گزرا، بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب قبلہ اگر ہم اور آپ ہوتے تو سیدھی سی بات ہے، ایک ہی بات کہتے کہ بھئی اب تو منت بنتی نہیں ہے، ہم نے تو بیٹا مانگا تھا، بیٹی ہو گئی تو اب تو منت پوری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا اللہ بیٹا دے دے، میں 3 روزے رکھوں گا، منت کے روزے جو ہیں وہ سبحان اللہ کیا کہیں، میں 3 روزے رکھوں گا، میں 5 روزے رکھوں گا، میں 2 روزے رکھوں گا، تو بیٹی پیدا ہوئے۔ اب وہ روزے آپ پر واجب نہیں ہیں، تو انہوں نے تو بیٹا مانگا تھا، بیٹی پیدا ہو گئی، تو ان پر منت تو پوری کرنا واجب ہوئی۔ لیکن اللہ والے جو ہیں ان کا اللہ سے قرب جو ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے، وہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن اپنے ہاں جگہ دیتا ہے۔ ایسی جگہ نہیں بن جاتی قرآن میں، ایسے نہیں بن جاتی۔ انہوں نے کہا بے شک بیٹی پیدا ہوئی ہے، ہم تو منت پوری کر کے رہیں گے، ہم تو منت پوری کر کے رہیں گے۔ انہوں نے بچی کو اٹھا کے اللہ کے گھر کی نظر کر دی، حجرے میں بچی ہے، چھوٹی سی بچی۔ اب کیا ہے کہ حجرے کے باہر تالا، سیڑھی لگائی جاتی ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے، پہلا قبلہ ہے، بیت المقدس ہے، 70,000 نبیوں کی قیام گاہ ہے، سبحان ہے۔ اور 2 ہجری تک تو ہم 2 ہجری تک تو ہمارے رسول نے اور ہم نے بھی اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں،
2 ہجری تک تو جب تک تحویل قبلہ نہیں ہوا تو نمازیں اسی طرح پڑھی ہیں 2 ہجری تک ہمارے پاکیزہ نبی نے بھی اور ہم مسلمانوں نے جو اس وقت مسلمان تھے. وہ بچے سیڑھی لگائی ہے اور جناب زکریا جو نبی ہیں وہ سیڑھی پہ چڑھتے ہیں, جا کے تالا کھولتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کی چیز, تو آگے دیکھتے ہیں کہ بچی کے پاس مشروبات بھی رکھے ہیں, پھل بھی رکھے ہیں, کھانے بھی رکھے. جب بیٹا یہ کہاں سے آئے؟ کہا یہ سب کچھ میرے اللہ نے میرے لیے جنت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے آپ کے, کیا کہنے آپ. تل تل وہ بچے, پھر جب وہ تالا لگا کے اتر آتے ہیں پھر سیڑھی وہاں سے ہٹا دیتے ہیں. تو تل تل جو ہے وہ بچی بڑی ہونے لگی, بڑی ہونے. پھر بچی جب سمجھدار ہو گئی, اب ذرا میں وضاحت نہیں کر سکتا, جس طرح ہے تفسیر میں اور قرآن میں اس طرح نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ میری آواز جو ہے وہ خواتین تک جا رہی ہے. اور یہ جس گھرانے سے یہ ممبر وابستہ ہے اس گھرانے نے کائنات کو بتایا ہے کہ تہذیب زبان کا مطلب کیا ہے. اب میں اشارے سے ہی پڑھوں گا, لیکن مجھے پورا اطمینان ہے کہ آپ سب سمجھیں گے میرے اشارے. ایک دن وہ بچی اپنی پرائیویٹ لائف میں تھی, رہتی اکیلی تھی لیکن اکیلے ہونے پر بھی ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے, ادھر تھی. اللہ کرے کہ سب جوان بھی سمجھ جائیں اس بات کو. پرائیویٹ ذرا یوں سمجھیں, پرائیویٹ لائف سے میری مراد یہ, اور لفظ میرے پاس ہے نہیں, میں کیا کروں. اردو زبان ہے میری, عربی زبان تو ہے نہیں, تو اردو زبان کے دامن میں اتنی وسعت نہیں, لہذا بس اس کو سمجھیے آپ. یعنی ہر انسان کی ایک لائف ہوتی ہے, ایک بالکل پرائیویٹ لائف ہوتی ہے. میں اشارہ کرتا ہوں, جیسے آپ کا وضو کرنا, سمجھ گئے, علیحدہ ہو جانا. اب تو سمجھ گئے نا بالکل. اب میں کچھ وہ لفظ بول نہیں پا رہا ہوں اور مجھے بولنے بھی نہیں چاہیے, لیکن آپ خود ہی سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کہ وہاں جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اور آپ وہاں ہوتے ہیں, آپ کی ضروریات ہوتی ہیں. آپ سمجھ گئے. بچی وہاں ہے, یکا یک بچی نے دیکھا انسانی شکل میں ایک وجود آ گیا. انسانی شکل. بچی نے جو اسے دیکھا سہم گئی, سہم گئی. وہ فوراً کہنے, قرآن کے لفظ, میں تجھ سے رب رحمان کی پناہ چاہتی ہوں, میں تجھ سے اپنے اللہ کی, ڈر گئی بچی, پناہ چاہتی. آنے والے نے کہا بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی, مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں تو فقط تیرے اللہ کا پیامبر ہوں, میں تو فقط تیرے اللہ کی طرف سے ایک پیامبر ہوں, ایک پیغام لے کر آیا ہوں. تیرے اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تجھے ایک بیٹا عطا کرے. تجھے ایک بیٹا عطا کرے, تیرے اللہ نے ارادہ کیا. وہ بچی نے دیکھ کر کہا بیٹا, قرآن کے لفظ, بیٹا مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے, مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں, مس تک نہیں کیا. یہ لفظ ہے جو پڑھ, مجھے تو کسی مرد نے مس نہیں کیا, مجھے کیسے بیٹا ہوگا. جواب سنیے گا, مجھے کیسے بیٹا ہوگا. آنے والے نے کہا تیرا اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے. تیرا اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے, اس نے طے کر لیا ہے. اللہ اکبر. اس نے ارادہ کر لیا کہ تجھے بیٹا دے گا اور تیرے بیٹے کو اپنی پاکیزہ نشانی بنائے گا. اس نے طے کر لیا.
وہ تجھے بیٹا بھی دے گا، تیرے بیٹے کو اپنی نشانی میں. یہ ہے جبریل علیہ السلام. کون آئے ہیں انسانی شکل میں؟ فرشتہ آیا ہے، جبریل آیا ہے. یہ جس بی بی کے پاس آیا ہے، جانتے ہیں اس بی بی کا تعارف کیا ہے؟ یہ بی بی بتول ہے. یہ بی بی اتنی عزتوں والی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس بی بی کے نام سے باقاعدہ ایک سورت رکھی ہے. سورت، اور اس سورت کے اور جہاں ہزاروں فائدے آپ کے معصوم نے بیان کیے، وہاں معصوم کہتے ہیں اگر کوئی عورت جس کے ہاں امید ہو خیر سے، اگر کسی عورت کے ہاں امید ہو تو وہ روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کرے. جو عورت امید میں سورہ مریم کی تلاوت کرے گی اس کا بچہ حسین پیدا ہوگا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے محترم صاحب؟ توجہ ہے نا میرے محترم صاحب؟ غور فرما رہے میرے؟ یہ کون ہے؟ بتول بی بی ہے، پاکیزہ بی بی ہے. اور کہاں پر تھی کہ فرشتہ آ گیا؟ اکیلی ہے. وہاں تھی جہاں کوئی بی بی کے پاس جا نہیں سکتا تھا. پرائیویٹ لائف میں تھی نا، جہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا. فرشتہ وہاں آ گیا. فرشتے کو کون روک سکتا ہے؟ وہ آ کے کھڑا ہو گیا. کبھی تو ڈر گئے. یہ بتول ہیں. اگر اجازت دیں تو ایک اور بتول کے در پر لے کر چلوں آپ کو. حضور علی پیغمبر اسلام بستر پر ہیں، امیر المومنین موجود ہیں، حسنین موجود ہیں، کنیزیں موجود ہیں. دروازے پر دستک ہو رہی ہے. 11 ہجری ہے، سفر 11 ہجری 28. دروازے پر دستک ہو رہی ہے. آنکھیں کھولی پیغمبر نے. کون ہے در پر؟ پیغمبر کی طبیعت ناساز ہے، آخری وقت ہے. جناب زہرا نے کہا بابا، کئی بار کنیز سے کہلوا چکی ہوں کہ بابا ناساز طبیعت رکھتے ہیں، ملیں گے نہیں، مگر یہ کون ہے نہ جانے، بار بار دستک دے رہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں، مجھے اندر آنے کی اجازت دیں، مجھے اندر آنے کی اجازت دیں. پیغمبر نے ایک مرتبہ بیٹی کے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھ کر کہا اے زہرا، یہ تیری عزت ہے، یہ آنے والا فرشتہ ہے، ہماری وجہ سے نہیں، تجھ سے اجازت مانگ رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فخر صاحب یہ سارے مضمون میں قرآن سے اور تفسیر سے پڑھ رہا ہوں. آپ کو میرے مزاج کا پتا ہے، میرے مزاج سے واقف ہیں. ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے. کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے. ایک ایک لفظ کی، یا یہ قرآن ہے یا تفسیر ہے معصومین. کوئی وہیں سے مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ مجھے تو مرد نے چھوا نہیں. کہا تیرا اللہ اس بات کا محتاج نہیں. بس اس نے ارادہ کر لی اور وہ وقت آ گیا. اب وہ وقت آ گیا کہ جب بچہ دنیا میں آئے. اچھا کیا بتایا؟ تیرے بچہ، تجھے بچہ بھی دے گا، بیٹا بھی دے گا. اس کو اللہ اپنی او سبحان اللہ، اپنی نشانی بھی بنائے گا. نشانی بھی بنا. اب جو وقت آیا، مشکل ترین وقت، ایسے میں کسی بھی لڑکی کے پاس کوئی 2 4 8 10 بیویاں تو ہونی چاہیے، سمجھدار. وہ تو اکیلی ہے، وہ بالکل بچی ہے، وہ تو اکیلی ہے. وقت آ گیا. ادھر ویسی مشکل کوئی ہے ہی نہیں. ادھر جو وقت آیا تو ادھر سے آواز آ گئی، مشکل در مشکل. مریم ایسا کرو کہ اب بچے کے دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ یہاں سے باہر نکل جاؤ. یہاں سے دیکھیے، میں ذرا تاریخ کو آگے بڑھ کر دیکھوں گا. ابھی آگے بڑھ کر دیکھوں گا. ذرا دیکھ، تم یہاں سے ذرا توجہ فرما دیں ذرا میرے کو. وہاں سے ذرا نکل جاؤ. ہیں نکل جاؤ؟ میرے عزتوں والے رب، میں کہاں جاؤں؟ میں تو اس حجرے کے علاوہ باہر کی ہوا نہیں کھائی.
پالنے والے مجھے تو اس کا صدر دروازہ پتہ نہیں ہے، مجھے تو گلیاں پتہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی، مجھے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہا ایسا کرو کہ باہر نکلو تو کھجوروں کی جھنڈ ہے، کھجوروں کا جھنڈ، وہاں چلی جاؤ۔ بتا دیا اللہ نے، پتہ بتا، کہاں جاؤ؟ کھجوروں کے جھنڈ میں چلی جاؤ، وہاں جا کر بچہ جو ہے وہ دنیا میں آئے گا، وہاں چلی جاؤ۔ میں کہاں جاؤں؟ میں نے تو کبھی دیکھے رستے نہیں دیکھے، مجھے راہیں نہیں پتا، میں کہاں چلی جاؤں؟ پالنے والے میں کہاں چلی جاؤں گی، یہیں بیٹھی رہتی ہوں۔ آواز آئی، نہیں مریم، مشکل ضرور ہے تیرے لیے مگر میرا قانون اٹل ہے۔ میرا قانون اٹل ہے مریم، یہ قبلہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، ان منزلوں کے لیے یہ جگہ نہیں ہے، چلی جاؤ مریم۔ چلی ہوں، اب جو باہر نکلی، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، باہر نکل کے ایک قوم تھی، بہت عزتوں والی قوم تھی، دولت مند بزنس مین تھے اس دور کے، بڑے بزنس مین، وہ قوم کے لوگ کھڑے تھے، ان کی بڑی عزت تھی۔ جناب مریم نے ان سے پوچھا، بھائی ذرا بتاؤ کھجوروں کا جھنڈ کہاں ہے؟ وہ جو بڑی عزت والی بزنس مین قوم تھی، انہوں نے کیا کہا؟ بتانا تھا دائیں طرف، جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے بتا دیا بائیں طرف، بھٹکا دیا راہ سے، بھٹکتی بڑی پھر تکلیف اٹھائی، جانا دائیں طرف تھا۔ انہوں نے، اللہ نے اس قوم پہ عذاب نازل کر دیا، دنیا کی ذلیل ترین قوم بنا دیا۔ یاد رکھنا، عزتوں والے ہو، اگر معصوم کی شان میں ذرا سی غداری کرو گے ذلیل ہو جاؤ۔ اور ذلیل سے ذلیل قبیلے کے ہیں، اگر کوئی کہیں بھی ذلیل سے ذلیل قبیلے کے ہیں، نسخہ دے رہا ہوں، معصوم سے وفاداری کر لو، اللہ عزتیں عطا فرما دے، اللہ عزتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اتنی پریشان ہوئی، اب میں کیا بیان کروں؟ قرآن میں جناب مریم کا لفظ محفوظ ہے، جناب مریم کے لفظ سورہ مریم میں لفظ موجود ہے، اللہ پہاڑ سے وزنی لفظ ہے، سنیے اس سے سمجھے گا کتنی مصیبت آئی۔ واقعہ تو سمجھ گئے، جا رہی بچے کی ولادت، سمجھ گئے، اکیلی، کوئی عورتیں نہیں کچھ نہیں، اکیلی ہے، سوچئے اب کتنی پریشان ہوئی، تو اس لفظ سے کہتی ہیں، اے میرے اللہ، اس سے بہتر تھا مجھے موت آ جائے، اس سے بہتر تھا مجھے موت آ جاتی۔ اتنی تکلیف ہوئی ہے، یہ میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی ہے، ہاں کہ آپ کے روایت ہے جھوٹی نہیں، یہ لفظ ہے قرآن میں، محفوظ ہے قیامت تک۔ اب سوچیں کتنی مشکل سے گزری، ابھی کام لوں گا جناب مریم کے اس لفظ سے، نتیجہ نکالوں گا کہ کہہ رہی ہے انسان معمولی منزلوں پہ تو نہیں نا یہ بات کہتا کہ مجھے موت آ جاتی، تو اتنی تو پریشان ہے۔ کھجوروں کا جھنڈ، بہرحال چلتے 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 کھجوروں کا جھنڈ مل گیا، کھجوروں کے جھنڈ میں آ گئے، اور کھجوروں کے جھنڈ میں جناب عیسیٰ دنیا میں آئے، تو بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، بچہ دو کہاں، ان نازوں کی پلی حجرے میں بیت المقدس کے پلی کہاں، پیروں میں آبلے ہیں، پیاس ہے۔ پھر اللہ نے آواز دی، گھبراؤ نہیں مریم، گھبراؤ نہیں، یہ جو کھجوریں ہیں نا، ذرا اوپر نظر اٹھا کر دیکھو، تازہ تازہ کھجوریں کیسے تمہارے قریب لٹک رہی ہیں، خرمے تازہ تازہ رس کے بھرے ہوئے خرمے تمہارے سامنے، اور جہاں تمہارا بچہ ہے نا اس کے پیروں میں دیکھو میں نے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ سبحان اللہ، لو مریم پانی سے پانی پیو، کھجورے کھاؤ، اور اس بچے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اتنا حسین بچہ تھا نا،
تو ماں نے دیکھا تو ساری تکلیفیں بھول گئی. جب جناب عیسیٰ کو دیکھا تو ساری اتنے حسین تھے جناب عیسیٰ, ساری تکلیفیں. کھجور کا جھنڈ تیار ہو جائیں. ایک حدیث پڑھتا ہوں, وزنی حدیث ہے, یعنی اگر میں کہوں کہ پہاڑ کا وزن کم ہے, اس حدیث کا وزن زیادہ ہے. تیار ہیں؟ یہ کیا کھجور کا جھنڈ, کیا کھجور کا جھنڈ, کہاں لے جا رہا ہے اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے راز کھول دیا. معصوم نے فرمایا بیت المقدس سے چلی تھی کھجور کا جھنڈ ڈھونڈتے ہوئے, تو اللہ نے طی الارض کیا جناب مریم کے لیے, یعنی زمین کو تنگ کر دیا, طی الارض کر دیا, زمین کو سمیٹ دیا, اور مریم بیت المقدس سے چل کر جو کھجور کا جھنڈ تھا وہ کربلا میں تھا. میں نے بڑی حدیث پڑھی ہے, میں نے بڑی حدیث پڑھی. کھجور کا جھنڈ کربلا میں تھا, بیت المقدس سے چل کے کربلا آئی ہیں, اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کربلا میں ہوئی ہے. اور عیسیٰ پتہ ہے کون ہے, اس کی نشانی مسیحا. جناب عیسیٰ وہ ہیں کہ جو کوڑی ہوتا تھا, جس کے قریب اپنے رشتہ دار بیٹے بھائی نہیں جاتے تھے, دور سے روٹی منجلیک سے پھینکتے تھے, حضرت عیسیٰ اس کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تھے, وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. مادر ذات اندھا, جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے, جناب عیسیٰ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اسے بینائی مل جاتی تھی. مردے کو ٹھوکر مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا. مٹی سے اپنے ہاتھ سے چڑیا بناتے تھے, کبوتر بناتے تھے, پھونک مارتے تھے, وہ اڑ جاتا تھا. مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے, بینائی میں. کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تھے, شفا میں. تو کیا تھا ہاتھ جناب عیسیٰ کا؟ دست مسیحا, ہاتھ میں شفا تھی. کچھ راز پڑھنے لگا ہوں, معجزین کنگ. پتہ ہے یہ ہاتھ میں عیسیٰ کے شفا کیسے آ گئی؟ کربلا میں پیدا ہوئے عیسیٰ, اور یہ عیسیٰ کا ہاتھ کربلا کی مٹی سے مس ہوا. اللہ نے کہا عیسیٰ دنیا میں آتے ہی وہاں ہاتھ کو مس کیا جہاں میرے حسین کا خون گرے گا. سن رہے ہیں میرے محترم صاحب؟ توجہ, ایک سلوات سارے صاحبان پڑھیں بابا دے بلند. سبحان اللہ. پالنے والے تیری عظمتوں پہ صدقے کسی کی جرت ہے کہ تیرے کسی عمل پر اعتراض کرے؟ معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ, توبہ توبہ, استغفار. تیری عظمتوں پہ قربان. لیکن ایک خود سمجھنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر 1000 بار توبہ کر کے ناک رگڑ کے عرض کرتے ہیں معبود جناب مریم نے تجھ سے کہا تو نہیں تھا کہ مجھے بیٹا دے دے؟ یہ اہم بات تھی جناب, ذرا اس کو سمجھیے تو صحیح نا ان مفاہیم کو. میں نے کہا میں ذرا تاریخ کو آگے بڑھ کر دیکھتا ہوں. جناب مریم نے دعا تو نہیں مانگی تھی, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, بیٹے کا کیا تصور؟ ابھی تو زندگی میں تصور ہی نہیں تھا ان کی. یہ تو ساری باتیں ہوتی ہیں شادی کے بعد کہ لڑکی دعا مانگتی ہے, لڑکا دعا. ان کی شادی نہیں ہوئی تو کیا انہوں نے, کوئی آپ کے پاس ہے کسی تفسیر میں کہ جناب مریم نے دعا مانگی تھی؟ بولیے, سب کہیں پڑھا نہیں نا. انہوں نے, ان کو تصور ہی. میرے اللہ جناب مریم نے تو نہ دعا مانگی تھی نہ خواہش کی تھی کہ بیٹا دے دے. تیری خواہش تھی, تیرا ارادہ تھا, تیری چاہت تھی کہ بیٹا دوں گا. پالنے والے تو نے چاہا تھا, پھر یہ اتنی مصیبت میں آ گئے. جب تو نے چاہا تھا, ماں بھی بطول ہے, بیٹا بھی رسول ہے, رسول بھی, صاحب شریعت بھی, صاحب کتاب بھی, ماں بطول, بیٹا رسول. پالنے والے اتنی زحمتوں میں پڑ گئی کہ کہا میرے اللہ مجھے موت آ جاتی, پروردگار رہنے دیتے اسی حجرے میں. بھئی آپ نے چاہا تھا میرے اللہ, آپ رہنے دے تو شاید آواز آئے. پڑھا تو نہیں میں نے کہیں, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید وہ یوں مطالب کو کھول دے,
اصل میں اس واقعے کے ذریعے مریم کے ذریعے ایک بی بی کی عزت دکھانا چاہتا ہوں. عزت دکھانا چاہتا ہوں. قیامت تک مسلمانوں کو، دنیا والوں کو ایک بی بی کی عظمت دکھانا چاہتا ہوں. یہ نبی کی ماں ہے، یہ رسول کی ماں ہے، یہ صاحب شریعت کی ماں ہے اور بیت المقدس کے اندر ہے. لیکن جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ بی بی یہاں سے چلی جاؤ کھجوروں کے جھنڈ میں، یہ میری عبادت کی جگہ ہے. اب ذرا غور کرنا، ایک بی بی میری عبادت کی جگہ میں نہیں، اپنے گھر میں تھی. یہ میرے گھر میں تھی. جب بچے کی ولادت کا وقت آیا میں نے گھر سے نکال دیا اور وہ بی بی اپنے گھر میں تھی. میں نے دیوار کعبہ توڑ کر اسے کعبے میں بلایا. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. خوش رہیے جناب، سلامت رہی، سلامت رہی. مالک آپ کی زندگیاں دراز کرے. گھر میں تھی اور راوی جو ہیں وہ عام نہیں ہیں. اب روایت پڑھ رہا ہوں، اب روایت پڑھ. راوی عام نہیں ہے. راوی جو ہیں وہ رسول اللہ کے چچا ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب. حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، رسول کے چچا ہیں. روایت کیا کر رہے ہیں؟ روایت کر رہے ہیں کہ میں کعبے کی چوپال پر بیٹھا تھا کہ یکایک میں نے دیکھا حرم میں حضرت فاطمہ بنت اسد داخل ہوئیں. حرم میں رشتہ تو آپ سمجھ گئے ان کے ساتھ کیا، بھابھی ہیں، بھائی کی بیوی. تو وہ داخل ہوئی اور داخل ہو کر سیدھی چلتی ہوئی خانہ کعبہ کے پاس آ گئی. کون روایت کر رہا ہے؟ جناب عباس بن عبد المطلب، رسول کے چچا روایت کر رہے ہیں. لیکن راوی کتنا معتبر ہے. اور آ کر کعبے کی دیوار سے ہمائے، لپٹ گئی اور دعا مانگی. اب یہ دعا مانگ رہی ہیں عباس بن عبد المطلب، روایت کر. سنیے کیا دعا. پالنے والے، کعبے سے لپٹ گئیں، پالنے والے میں ایمان لائی ہوں تیری وحدانیت پر. میں ایمان لائی تیری وحدانیت پر، میں ایمان لائی تیرے نبیوں پر، میں ایمان لائی ان کتابوں اور صحیفوں پر جو تو نے انبیاء پر اتارے ہیں. عباس بن عبد المطلب کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہی ہیں میں ایمان لائی، میں ایمان لائی تیری وحدانیت پر کہ تو وحدہ لا شریک ہے. میں ایمان لائی ان نبیوں پر جنہیں تو نے بھیجا ہدایت کے لیے، اور ان کتابوں پر، سنیے گا، جو تو نے. اور میرے اللہ، جس نور کا تو نے اس وقت مجھے امین بنایا ہے، میں اس نور کی ولایت پر ایمان لایا. جو سمجھ گئے ہیں میرے دوست، سبحان اللہ. جی، جس نور کا تو نے مجھے امین بنایا ہے، میرے اللہ میں اس نور پر ایمان لائی ہوں، میں اس نور پر ایمان لائی ہوں. پروردگار میرے لیے ان منزلوں کو آسان فرما. آگے بڑھتا ہوں. فقہ کا مسئلہ ہے یہ، سنی شیعہ کی باتیں نہیں، اسلام کا مسئلہ ہے. اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کا ایمان دلالت کرتا ہے شوہر کے ایمان پر. پیغمبر اسلام کے دور میں ہزاروں سینکڑوں واقعے ہیں
عورت نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں اللہ اور آپ پر ایمان لے آئی ہوں، شوہر ابھی ایمان نہیں لایا۔ پیغمبر نے کہا اسی وقت تیری اس سے طلاق۔ کیا کہا نبی؟ سینکڑوں واقعات ہیں تاریخ میں، آپ پڑھیے، زمانے میں پڑھیے آپ۔ کسی عورت نے آ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ مسلمان ہو گئی ہوں لیکن میرا شوہر ابھی ایمان، آپ نے کہا اس کے بعد تو شوہر پر حرام ہے، وہ کافر تو مسلمان، وہ کافر اسی وقت۔ کیوں؟ اب یہاں پہ فقہ میں بحث سننی چاہیے کیا؟ اس لیے کہ بیوی کا ایمان دلالت کرتا ہے شوہر کے ایمان پر۔ نبی نے ایک لمحے کے لیے بھی کافر مرد کے پاس مومنہ بیوی کو رہنے نہیں دیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہہ رہی میں تجھ پر بھی ایمان لائی، اللہ تیرے نبیوں پر بھی ایمان لائی، اس ولی پر بھی ایمان لائی۔ بتائیے یہ تو مومنہ ہو گئی، اب فاطمہ بنت اسد کے شوہر کے ایمان کے بارے انہوں نے تو ایمان کا اقرار کر کون پر مانا۔ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، بس اتنا کہنا تھا کہ عجب منظر دیکھا، تو توقع نہیں کر سکتے تھے، ایسا منظر تھا۔ ایک آواز پیدا ہوئی جس سے دل لرزنے لگے، ہم نے دیکھا کہ وہ کعبے کی دیوار کی آواز تھی، دیوار جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ دیوار سے لپٹی ہوئی ہیں، اور یہ دیوار پھٹ رہی، وہ لپٹی ہوئی ہیں، اللہ سے باتیں مناجات کر رہی، دیوار پھٹ رہی۔ کہتے ہیں پھر میں نے عجب منظر دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد جو ہیں مناجات پڑھتے پڑھتے جیسے ہی دیوار پھٹ گئی، رستہ بن گیا، فوراً اطمینان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ کبھی دنیا اتنا ہی سوچ لیجئے، حضور علی اتنا ہی خیال کر لیجئے، یہ موچی دروازے میں جائیے، شالمی بھی اندر جائیے تو قدیمی مکان ہے، قدیمی مکان ہیں، وہ پرانے زمانے کے مکان، وہاں ہم چلے گئے گھومتے اور 2 منٹ جو رکے تو وہ برابر والے کہنے کہ یہاں سے ہٹ جائیے، دیوار کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا شکریہ آپ نے بتایا، ارے اس کا بھروسہ نہیں، آپ کی بڑی مہربانی، فوراً کھسک لیے ہم وہاں سے، فوراً ہٹ گئے کہ بھیا نہ جانے کس وقت یہ دیوار مسکرانے لگ جائے، پرانی دیوار ہے پتہ نہیں کب ہو جائے، تو ہم تو کھسک گئے بھیا وہاں سے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، کمال ہے۔ اتنا عظیم خانہ کعبہ ہے، جو زیارت کر رہے ہیں، جو نہیں گئے اللہ لے جائے۔ یوں میں نے جب پہلی بار دیکھا تو دل پہ اثر پڑتا ہے، یقین جانیے ہیبت، کعبے کی ہیبت دل کو متاثر کرتی ہے۔ اتنا عظیم ہے کعبہ، اتنی فصیل ہے، اور دیوار پھٹ رہی ہے۔ قاعدہ چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً وہاں سے نکل جاتی، پیچھے ہٹ جاتی، پیچھے ہٹ جاتی، لیکن پیچھے نہیں ہٹی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوار جو ہے وہ کسی منصوبے سے پھٹ رہی ہے، اور جس منصوبے سے پھٹ رہی ہے وہ جانتا ہے یا یہ جانتی ہے؟ ارے بھیا کوئی بھی ہوتا تو بھاگ جاتا وہاں سے، بھاگنا چاہیے، بھاگنا ہی عقل مندی ہے، کہ دیوار پھٹ رہی تو بھاگی ہے وہاں سے، اسی کو عقل مندی کہتے ہیں۔ یہ بھاگنا میں نے لفظ عجیب استعمال کر لیا، ارے مگر یہ کیسے بھاگے؟ کسی بھگوڑے کی ماں ہوتی تو بھاگ جاتی۔ جو کرار غیر فرار کی ماں ہو وہ کیسے بھاگے؟ اندر چلی گئی۔ اچھا حضور اگر اندر ہی جانا تھا نا تو ایک بات بتا دوں، ان کے جو شور ہیں نا جناب ابو طالب، وہ کعبے کے متولی ہیں، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا، تالے کی چابی جناب ابو طالب کی جیب میں ہے، تو چاہتی تو جیب میں سے شوہر کے چابی لاتی، تالا کھول کے اندر چلی جاتی۔ نہیں 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 نہیں، حضور علی اگر تالا کھول کے اندر جاتی اور علی کا نور آ جاتا تو دنیا جو ہے وہ چیختی پھرتی کہ اصل میں اندر تھی، اتفاقاً علی کا ظہور ہو گیا، اتفاقاً
وہ تو تھی اندر. تو اللہ نے کہا نہیں، اتفاقاً نہیں ہے، میری خاص مصلحت کے تحت ہے، لہذا دیوار کو توڑ دیا. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اتفاقاً ہو گیا ہے. وہ اتفاقاً کا جملہ جو ہے نا، وہ مولا کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اب بھیا بات یہ ہے کہ بس جو ہے بستر پہ سوئے شب ہجرت اور دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے اٹھ کر گواہی دے دی. اتفاقاً علی اٹھ گئے، اتفاقاً علی اٹھ گئے. خیبر میں فتح اتفاقاً علی چلے گئے. خندق اتفاقاً علی نے خندق میں مار دیا کافر کو. اتفاقاً علی بستر پہ سو گئے. ارے سارے اتفاقاً علی کے لیے ہیں تو آپ اتفاقاً مر ہی جائیں تو بہتر ہے. باقی یہ ہے کہ آپ فوت ہو جائیے تو بہتر ہے حضور علی. ارے نہیں بھیا، راز ہے، توجہ ہے حضور علی. اب پتہ نہیں کتنا وقت رہ گیا میرے پاس، میں کچھ زیادہ بھی نہ پڑھ جاؤں آپ کی محبتوں میں، کیونکہ آپ تو اس اشتیاق سے سن رہے ہیں کہ سبحان اللہ، دل چاہتا ہے بندہ صبح تک ہی پڑھتا چلا جائے. اتنے پیار سے آپ سن رہے ہیں. یہ آپ کا معیار سماعت جو ہے وہ ساری جتنا سفر کر کے آتے ہو تھکن وہ اتر جاتی ہے. یہ آپ کا معیار سماعت ہے، یہ آپ کا معیار سماعت ہے. تو میں خود بڑے شوق سے پڑھ رہا ہوں یہ بات. اللہ آپ سب کو زندگی ٹھیک ہو گیا بیٹے. 3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. مجھے وہ شوہر بتائیے کہ جس کی بیوی جو اس حال میں کسی دروازے میں کسی کمرے میں 3 دن کے لیے بند ہو جائے، وہ اطمینان سے گھر میں بیٹھا. چیلنج ہے میرا تاریخ کو کہ 3 دن ہو گئے، بتائیے گلیوں میں مکے کی ابو طالب کو کہیں پریشان پھرتا دیکھا کہ میری زوجہ اس عالم میں تھی اندر بند ہو گئی ہے، ارے بلاؤ، ارے تالا کھولو، چابی تو اپنے پاس ہی ہے، ارے یہ کیا ہوا؟ ارے کہنا تو کیا، خود ہی نہیں جا رہے. ذرا سوچیو تو صحیح، خود ہی نہیں جا رہے. 3 دن کے بعد پیغمبر بھی چلے، وسیع کو لینے نبی جا رہا ہے. 3 دن کے بعد پہنچے جناب. چچی کے چہرے پر کچھ پریشانی دیکھی، چہرے کی رنگت زرد دیکھی. چچی حیران ہو کر کہا چچی اتنا خوبصورت بیٹا اللہ نے دیا تو چہرے پر یہ زردی کیسی ہے؟ کہا کہ بیٹا بات یہ ہے، بھائی تمہارا جب سے دنیا میں آیا ہے نہ آنکھیں کھول رہا ہے اور نہ غذا کھا رہا ہے، اس وقت کی جو غذا ہے، نہ گھٹی لے رہا ہے نہ دودھ پی رہا، کچھ نہیں. مسکرائے پیغمبر، کہا چچی گھبرائے نہیں، میرا انتظار کر رہا ہے. پریشان نہ ہوئیے، میرا انتظار کر رہا ہے، میں اسے جانتا ہوں، لائیے مجھے دیجئے، یہ میری امانت ہے، مجھے دیجئے. تو بیوی نے دے دیا اور سینے سے لگا لیا. پیغمبر ادھر گود میں آئے اور ادھر علی نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی. اس لیے آپ دیکھ لیجئے طریقہ ہے سارے مسلمانوں کا کہ سب کے لیے رضی اللہ لکھتے ہیں. علی کا نام جب لیں گے تو کیا کہیں گے؟ کرم اللہ وجہہ. پوچھیں یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ علی وہ ہے کہ جس نے کبھی بت کو آگے سر کو نہیں جھکایا. کرم اللہ وجہہ، یہ پیشانی نہیں جھکی ہے بتوں. بھوکا ہے، سنیے گا، سب سے پہلے آنکھیں کھولی، چہرہ رس. اگر آپ مجھے رات کا وقت ہے اور خوبصورت موسم ہے ماشاءاللہ، گرمی بھی اتنی نہیں ہے، مجھے استاد قمر جلالوی یاد آ رہے ہیں. بس اب ٹھیک بیٹھے، صحیح ہے. مجھے استاد قمر جلالوی کراچی کے ہمارے بہت بڑے شاعر تھے، استاد تھے، خدا ان کے درجات بلند کرے، بہت عظیم شاعر تھے. تو اگر کہیں تو میں ایک قطع ان کا پیش کرتا ہوں. پیغمبر نے گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولتے ہی علی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. کہتے ہیں بچپنے میں ہی نئی بات نظر آتی ہے، تیسرے دن ہی کرامات نظر آتی ہے.
بچپنے میں ہی نئی بات نظر آتی ہے، تیسرے دن ہی کرامات نظر آتی ہے۔ خدا کی قسم جب قمر استاد نے یہ شعر پڑھا تھا نا نشتر پارک میں، تو ایک ہلچل ہو گئی تھی، ایک زلزلہ آ گیا تھا۔ یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ ایسا نہیں کہ بیٹھا رہ گیا ہو زمین پر۔ تو میں اتنا تو نہیں چاہتا، لیکن بہرحال قمر کی روح دیکھ رہی ہے، تو جتنے سننے والے ہیں ذرا سا سن لیجئے کہ قمر کی روح راضی ہو جائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ بچپنے میں ہی نئی بات نظر آتی ہے، تیسرے دن ہی کرامات نظر آتی ہے۔ دیکھ کے شکل پیغمبر یہ تبسم کیسا، یہ تو پہلے سی ملاقات نظر آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ بس حضور علی بیٹھے تھے ابھی گود میں لے کر ہی کہ شور اٹھا، ہٹو بچو ہٹو بچو ہٹو۔ کیا ہوا؟ ابو جہل اپنی ٹیم کے ساتھ آ گیا۔ یہ کیوں آ گیا؟ کہا جناب علی ہماری رسم ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو رسم پوری کرنی پڑتی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت ہے نا، ابھی اسلام تو نہیں آیا نا، زمانہ جاہلیت ہے۔ ابھی پیغمبر نے اعلان تو نہیں کیا 10 سال کے بعد کریں گے، ابھی تو زمانہ جاہلیت۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک رسم تھی، رسم یہ تھی، اشارے سے سن لیجئے، کہ چونکہ تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ عرب میں، کہ کچھ ماحول بڑا ایسا ہی تھا فضول سا، تو جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے ٹھیک سے مراد؟ وہ ٹھیک نہیں ہے سے میری مراد یہ نہیں کہ اسے نمونیا ہوا ہے، میری مراد کچھ اور ہے، تو آپ خود ہی سمجھ جائیے میری مراد کیا ہے، ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان کا جاہلوں کا طریقہ تھا، تو ایک سانپ پالا ہوا تھا، اس کا نام تھا مہک، کسوٹی سانپ۔ تو وہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ سانپ لا کر اس بچے کے اوپر چھوڑ دیتے تھے۔ تو وہ یہ کہ سانپ کیا کرتا تھا کہ اگر بچہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کو بھی آپ سمجھ گئے نا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ بچے کو چھوڑ کے چلا جاتا تھا، ہٹ جاتا تھا۔ اور بچہ اگر ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ منہ کھولتا تھا اور بچے کو ڈراتا تھا، اس پہ اپنی جھاگ باغ پھینکتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کنفرم کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، پر چھپ ہو جاتے تھے۔ جو بچہ ٹھیک ہوتا تھا سانپ کچھ بھی نہیں کہتا، چلا جاتا۔ جب سانپ چلا جاتا تو وہ بچے کے والدین جو ہے وہ کھجوریں بانٹتے، مٹھائیاں بانٹتے، جشن مناتے، خوشی کرتے ہیں جناب علی، خوشی کرتے، جشن منایا کرتے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی سانپ چھوڑ کے چلا گیا، بچہ بالکل ٹھیک۔ سنیے گا حضور علی، سنیے گا، میں سید سے لے کر اپنے آخری محترم سامع تک توجہ چاہتا ہوں۔ جب بچہ ٹھیک ہوتا تھا، یہ زمانے جاہلیت میں تو کیا کرتے تھے، خوشی کا، تو پتہ چلا کہ خوشی کے جشن وہاں منائے جاتے ہیں جہاں حلالی پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں بسم اللہ سب جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ آ گئے جناب، انہوں نے کہا جی ہم نے سانپ چھوڑنا ہے۔ پیغمبر نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے کہا جناب یہ سارے جتنے جنہوں نے سانپ کو رکھا ہوا ہے سال بھر، یہ جو جوگی ہیں ان کی روزی روٹی اسی سے ہے، اسی سے ان کا نظام چلتا ہے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ اور جی ہاں، اب گھر آ گئے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بحث شروع ہو گئی۔ انہوں نے جناب بورا کھولا، ترپال نما بورا جو کھولا ہے، بورا جو کھولا تو سانپ نہیں، سانپ کہنا تو اس کی انسلٹ تھی، تو بلا نکلا، عفریت ہے، پہاڑ ہے، بھوت ہے، چڑیل ہے، عذاب ہے۔ توبہ توبہ، سانپ کہاں سے ہوگا؟ وہ غار جیسا دہن، نیزے جیسے دانت،
تڑپا کے مار دینے والا، دانتوں سے ٹپکتا ہوا زہر، استغفار، یہ سانپ ہے؟ رسول کے ہاتھوں پر 3 دن کا گل بدن شہزادہ لٹائیے اسے جھولے میں، ہم نے چھوڑنا ہے۔ نبی نے کہا جاؤ، ایسا ممکن نہیں ہے، بحث جو بڑی، سنیے گا، بحث جو بڑی ہے، تو نبی کے پہلو سے غنچے چٹکنے کی آواز آئی، لٹا دیجئے نا مجھے سانپ کے سامنے۔ نبی نے دبا لیا، کھینچ لیا، تم چپ رہو علی، تم چپ رہو۔ آواز آئی، میری شجاعت پہ اعتماد نہیں؟ جانتا ہوں، تیری شجاعت سے واقف ہوں، اسلام کی ساری سربلندی تیری شجاعت کی وجہ سے ہے، پھر کیوں نہیں چھوڑ رہے مجھے سانپ کے سامنے؟ سنیے گا، تو کتنا بہادر ہے میں جانتا ہوں، مگر وہ سانپ تو دیکھو، بلا ہے، عذاب ہے، موت ہے۔ میں تیری بہادری سے واقف ہوں، مگر کیا کروں، میرے سینے میں بھائی کا دل بھی تو ہے۔ آواز آئی۔ اب میں یہ جملے نا اپنی زبان میں، یعنی آپ کی زبان میں بولتا ہوں، ان کے جملے نہیں ہیں، ان کے جملے نہیں، میں آپ کی زبان میں بولتا ہوں، بچے آسانی سے سمجھ۔ ادھر سے آواز آئی، آپ جانتے ہیں نا، یہ ان کے جملے نہیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، تاکہ اگر آج آپ نے سانپ کے سامنے مجھے نہ بھیجا تو یاد رکھیے گا، عرب کے بڑے بڑے کافر جمع ہیں، فرسٹ امپریشن دا لاسٹ امپریشن۔ آج پہلا تاثر ہے، سبحان اللہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے پیغمبر نے گہوارے میں لٹا دی۔ ادھر سے حضور عالی سانپ چلا، توبہ، زمین متحرک ہو گئی، زمین حرکت میں آ گئی، مرتعش ہو گئی زمین، اس طرح اس نے بل کھایا سانپ۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ مان، اللہ مان، اتنی بڑی زبانیں، ان میں سے زہر ٹپک رہا ہے، آگ نکل رہی ہے، نیزے جیسے دانت، زہر ٹپک رہا ہے، ہاں، اوہ توبہ، غار جیسا دہن، نیزے جیسے دانت، اور گہوارے میں 3 دن کا گل بدن، جس کی خوشبوؤں سے اللہ نے روح بنائی، پھولوں سے اس کا بدن بنایا، مٹھیاں بند ہیں، 3 دن کا گل بدن شہزادہ اطمینان سے گہوارے میں، سانپ مچلتا ہوا آگے بڑھ، توبہ، افریت ہے، بلا ہے، تقریر بھی تمام ہو رہی ہے، فضائل کی حد تک تقریر تمام ہو رہی، سانپ مچلتا ہوا آگے، اور کوشش یہ ہے سانپ کی کہ جھولے سمیت بچے کو نکل جائے، اور بچہ چاہتا ہے کھلونا جلدی قریب آ جائے۔ اور کر رہے ہیں جناب علی، بچے کی آرزو ہے کھلونا جلدی کر، مچلتا ہوا سا، پیغمبر نے سینے پر ہاتھ رکھ، سانسیں رک گئی، ہو مچلتا ہوا آگیا، اس نے دہن کھولا، گہوارے کے قریب آیا، اور چاہا کہ گہوارے سمیت بچے کو نکل جائے، کہ 3 دن کے علی نے بند مٹھیوں کو کھولا، پہلے انگوٹھا ایک ہاتھ کا اژدہا کے اوپر والے جبڑے پر رکھا، دوسرا انگوٹھا نیچے والے جبڑے پر رکھ کر 3 دن کے علی نے ادائے دلربا کے ساتھ ایک انگڑائی لی، اور 2 ٹکڑے ہو کے آدھا ادھر گر گیا، آدھا یہ علی ہے، سینے سے لگایا ہے،
سینے سے ہی لگے رہے ہیں، لعاب دہن چسایا ہے۔ ہاں، اس بدن اطہر پیغمبر کے قریب یا علی آئے ہیں، یا علی کے بیٹے آئے ہیں، کوئی نہیں آیا ہو۔ یا مہر نبوت ہے بھیا، مہر نبوت ہے، یا علی آئے ہیں، یا علی کے بیٹے آئے ہیں۔ مسجد سے نبی نکلے، بچے کھیل رہے تھے، رک گئے، ایک بچے کو قریب بلایا، زمین پر بیٹھ گئے، چھوٹا سا بچہ تھا، بچے کو قریب بلایا، بسم اللہ۔ آگے بخار صاحب آگے، اچھا تھوڑا سا پڑھ لوں مسائل میں، بخار صاحب اجازت تو مسائل پڑھ لوں، تھوڑا سا ہی پڑھوں گا۔ قریب بلایا، بچہ مٹی میں کھیل رہا تھا، پیغمبر نے اپنی پاکیزہ قبا کے بچے کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا، سینے سے ادھر پیار کیا۔ سارے صحابہ حیران، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، آقا حسنین کے سوا کبھی کسی بچے کو اتنا قریب آتے نہیں، خصوصی التفات اس بچے کے ساتھ، سبب کا پہلے بتاؤ بچہ کس کا ہے؟ مظاہر اسدی ہاتھوں کو جوڑ کے پڑھ، غلام زادہ ہے، کنیز زادہ ہے، میرا بیٹا۔ اب بتائیے اس سے اتنے پیار کی وجہ کا کچھ بھی نہیں۔ رسول نے کہا میں نے دیکھا جب میرا حسین جاتا ہے نا گلی سے تو بچے کھیل میں مصروف رہتے ہیں، یہ بچہ کھیل چھوڑ کے میرے حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کر کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس میں شاہ صاحب کو زیادہ انتظار نہیں کروں، کبھی ہونٹوں سے لگاتا ہے، کبھی رخساروں سے لگاتا ہے، اس لیے اسے چاہتا ہوں۔ مظاہر اسدی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر، یا رسول اللہ بہت فیض پایا آپ کی غلامی کا، ایک آرزو ہے اگر پوری کر دیں، کہو کیا بات ہے؟ آقا میں چاہتا ہوں، میری بیوی چاہتی ہے، ایک دن آپ ہمارے گھر مہمان ہو جائیں، ہم آپ کا کھانا، یہ شرف ہمیں مل جائے گا کہ ہمارے غریب خانے پر آپ قدم رنجا فرمائیں۔ پیغمبر نے وعدہ کیا، خوشی کا ٹھکانہ نہیں، تاریخ مقررہ آ گئی، کھانے کی تیاری ہے، دعوت کا اہتمام صحن خانہ میں میاں بیوی کر رہے ہیں، مظاہر اور اس کی زوجہ، اور گھر کی چھت کے اوپر مظاہر کا چھوٹا سا بچہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، بے قراری میں اس رستے کو دیکھ رہا ہے جہاں نانا کے ساتھ ننا سا حسین آنے والا ہے۔ صداقت، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ اس طرح میں چلتے چلتے بچے کا پیر پھسل گیا، بچہ چھت سے فرش پر آیا، پیشانی کے بل گرا، ماں بھی دوڑی باپ بھی دوڑا، پکڑتے پکڑتے نبضیں چھوٹ گئیں، بچہ مر گیا۔ بین شروع کیے دونوں نے، روتے روتے مظاہر نے کہا کنیز خدا معلوم ہے دن کون سا آیا؟ اللہ کا نبی ہمارے گھر میں آنے، اسے پتہ چل گیا ہمارا بچہ مر گیا، وہ کھانا نہ کھائیں، کھانا نہ کھایا تو کیسی سعادت سے ہم محروم ہیں، پھر کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں اس کی میت کو پارچے میں لپیٹ کر، کپڑے میں لپیٹ کر حجرے میں رکھ دیتے ہیں، جب کھانا کھا لے گا تو بتا دیں۔ ماں تھی مگر عشق رسول اس سے سوا، آنسو پوچھ ڈالے، بچے ننھے سے بچے کے جنازے کو لپیٹ حجرے میں رکھ۔ وقت گزرا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، آفتاب نبوت طلوع کر گئے، استقبال کیا، پلکوں پر آئیے آقا، آنکھوں پر آئیے آقا۔ مظاہر کا گھر مرقع نور بن گئے، حجرہ آفرین میں تشریف فرما ہو گئے، دسترخوان بچھا دیا گیا، طعام چن دیا گیا، رسول تشریف فرما ہے، دائیں طرف امام حسن ہے،
بائیں طرف امام حسین ہے، سامنے دسترخوان ہے، کھانا لگ گئے۔ اس طرف دسترخوان کے مظاہر کھڑا ہو، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا طعام حاضر ہے، بسم اللہ کیجیے، کھانا کھائیں۔ اب روتی ہوئی آنکھوں سے ایک نظر میری جانب، روتی ہوئی آنکھوں، بس مجلس ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے بسم اللہ کہہ کے کھانے کے جانب ہاتھ بڑھایا کہ بائیں جانب سے ایک ننھا سا ہاتھ رسول کے ہاتھ پر، رسول نے پلٹ کر دیکھا، بسم اللہ جی، رسول نے جی بائیں جانب سے ایک ننھا سا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر آ گیا، پلٹ کر دیکھا، کیا بات ہے حسین؟ حسین نے دیکھ کر کہا نانا پہلے میرے حبیب کو بلائے۔ نانا پہلے میرے حبیب کو بلائیے، گریہ کر رہے ہیں آپ، نانا پہلے میرے حبیب کو بلائیے، میرے حبیب کو بلائیے۔ کہا مظاہر ایسا کرو کہ اپنے بیٹے کو بلاؤ۔ حسین بلا، کہنے لگا آقا وہ کھیل میں ادھر ادھر کھیل میں کہیں چلا گیا ہوگا، اب بسم اللہ کر، اب کھانا کھائیں شہزادے، کھانا کھائیں، ابھی آ جاؤ کھیل میں۔ رسول نے حسین کو دیا، حسین کہا نہیں نانا نہ، پہلے میرے حبیب کو بلائیں۔ پھر مظاہرہ خواہش ہے کہ کسی طرح کھانا کھا لیں۔ آقا آپ کھانا کھائیے، وہ نوکر زادہ ہے آپ، وہ غلام زادہ، وہ آ جائے گا، وہ کنیز زادہ۔ اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ نانا کو دیکھ کے حسین نے کہا نانا اگر آج میرا حبیب نہ آئے حسین کبھی کھانا نہیں کھائے۔ حسین کبھی کھانا نہیں کھائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ تڑپے پیغمبر اور اپنا ہاتھ حسین کے پاکیزہ ہونٹوں پہ رکھا۔ ارے میں قربان، سینے سے لگا، مظاہر دیکھ رہو میرا بیٹا کیسی باتیں کر رہا ہے، مظاہر دیکھ رہو کس طرح کی باتیں کر رہا ہے حسین۔ ارے مظاہر جلدی کرو، اپنے بیٹے حبیب کو بلاؤ، جلدی کرو۔ وہ بار بار جو حبیب کا نام آیا نا، تو وہ باہر صحن میں جو کلیجے پہ پتھر رکھ کے ماں بیٹھی تھی نا، کلیجہ پھٹ گیا، چیخ نکلی، چیخ۔ پیغمبر نے کہا کیوں تیری بیوی رو رہی ہے؟ اب باپ تھا برداشت نہ کر سکا، آقا میرا بیٹا تو مر گیا، حبیب تو مر گیا۔ کیسے مر گیا؟ انتظار تھا حسین کا، چھت سے گرا ہے، مر گیا۔ اچھا کہاں ہے میت اس کی؟ پارچے میں لپیٹی، کپڑے میں، حجرے میں، لے آؤ، کھانا ہٹاؤ۔ کھانا ہٹا دیا گیا، سامنے میت حبیب کی، چھوٹا سا حبیب ہے، میت سامنے، میت لٹا دی گئی۔ سنیے گا حضور، ادھر رسول بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں، امام حسن بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ، میرے حسین نے کہا ہے حبیب نہیں آیا دھوکا، تو میں کیسے جیوں گا میرے اللہ، تو اللہ کل شین قدیر ہے، اور میں کیسے جیوں گا معبود، حبیب کو دوبارہ زندگی عطا کر۔ آغا مشفی کی کتاب تذکرۃ الحبیب سے پڑھ رہا ہوں، تذکرۃ الحبیب سے پڑھ، میرے اللہ، میں اتنا کہنا تھا، دعا حسن اور حسین نے آمین۔ حبیب اٹھ کے بیٹھ گیا، لو تقریر کا آخری جملہ، بس میں ممبر دے رہا ہوں، تقریر تمام ہو گئی، بس رو لیجیے گا کہ حبیب اٹھ کے بیٹھا۔ آغا موسوی نے کتاب لکھی تذکرۃ الحبیب، کہیں نہیں لکھا کہ جیسے حبیب زندہ ہو دوڑ کے ماں آ کے لپٹ گئی ہو، نہیں، یا باپ لپٹ گیا ہو، نہیں، لکھا ہے ادھر حبیب زندہ ہوا، حسین حبیب کے قریب ہونے لگا۔ آخری جملہ، حبیب کے قریب اور قریب اور قریب، اور یہاں تک کہ حسین کے پاکیزہ ہونٹ حبیب کے کان پر آ گئے۔ حسین نے آواز دی، حبیب ابھی سے مجھے چھوڑ کے جا رہا، ارے حبیب تو نے تو کربلا میں